بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جابر بن زید اور عمرو بن اوس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ان دونوں بزرگوں سے بجالا بیان کیا کہ 70 ہجری میں جس سال مصعب بن زبجیر رضی اللہ عنہ نے بصرہ والوں کے ساتھ حج کیا تھا، زمزم کی سیڑھیوں کے پاس انہوں نے بیان کیا تھا کہ میں انعاف بن قیس رضی اللہ عنہ کے چاچا جزہ بن معاویہ کا کاتب تھا، تو وفات سے 1 سال پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک مکتوب ہمارے پاس آیا کہ جس سے پارسی نے اپنے محرم عورت کو بیوی بنایا ہوا تو ان کو جدا کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پارسیوں سے جزیہ نہیں لیا تھا، لیکن جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کے پارسوں سے جزیہ لیا تھا تو وہ بھی لینے لگے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کو بحرین جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے لوگوں سے صلح کی تھی، ان پر علا بن حضرامی رضی اللہ عنہ کو حاکم بنایا تھا۔ جب ابو عبید رضی اللہ عنہ بحرین کا مال لے کر آئے تو انصار کو معلوم ہو گیا کہ ابو عبید رضی اللہ عنہ آگے ہیں، چنانچہ فجر کی نماز سب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، لیکن جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو لوگ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبید کچھ لے کر آئے ہیں۔ انصار رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو اور اس چیز کے لیے تم پر امید ہو جسے تم خوشی ہوگی، لیکن خدا کی قسم میں تمہارے بارے میں محتاجی اور فقرے سے نہیں ڈرتا۔ مجھے اگر خوف ہے تو اس بات کا کچھ دنیا کے دروازے تم پر اس طرح کھول دیے جائیں گے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کھول دیے گئے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی طرح ایک دوسرے سے جلنے لگو اور یہ جلنا تم کو بھی اسی طرح تباہ کر دے جیسے کہ پہلے لوگوں کو کیا تھا۔ کفار سے جنگ کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے فوجوں کو فارس کے بڑے بڑے شہروں کی طرف بھیجا تھا۔ جب لشکر قادسیہ پہنچا اور لڑائی کا نتیجہ مسلمانوں کے حق میں نکلا تو ہرمزان شوستر کا حاکم سلام لے آیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں تم سے ان ممالک فارس وغیرہ پر فوج بھیجنے کے سلسلے میں مشورہ چاہتا ہوں کہ پہلے ان 3 مقاموں فارس، اصفہان اور آذربائیجان میں کہاں سے لڑائی شروع کی جائے۔ اس نے کہا، جی ہاں، اس ملک کی مثال اور اس میں رہنے والے اسلام دشمن باشندوں کی مثال ایک پرندے جیسی ہے جس کا سر ہے، 2 بازو ہیں، اگر اس کا ایک بازو توڑ دیا جائے تو وہ اپنے دونوں پاؤں پر ایک بازو اور ایک سر کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے، اگر دوسرا بازو بھی توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں اور سر کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے، لیکن
اگر سر توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں، دونوں بازو اور سر سب بیکار رہ جاتا ہے۔ پس سر تو کسری ہے، ایک بازو کسجار ہے اور دوسرا فارس، اس لیے آپ مسلمانوں کو حکم دیں پہلے وہ کسرا پر حملہ کریں۔ اور بکر بن عبداللہ اور زید بن جبیر دونوں نے بیان کیا کہ ان سے جب جیر بن حجا نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہاد کے لیے بلایا اور نعمان بن مکران رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر مقرر کیا۔ جب ہم دشمن کی سرزمین نمدان کے قریب پہنچے تو کسرا کا ایک افسر 40,000 کا لشکر ساتھ لیے ہوئے ہمارے مقابلے کے لیے بڑھا۔ پھر ایک ترجمان نے آ کر کہا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص معلومات پر گفتگو کرے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی نمائندگی کی اور فرمایا کہ جو تمہارے مطالبات ہوں انہیں بیان کرو۔ اس نے پوچھا آخر تم لوگ ہو کون؟ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں، ہم انتہائی بدبختوں اور مصیبتوں میں مبتلا تھے۔ بھوک کی شدت میں ہم چمڑا اور گٹھلیاں چوسا کرتے تھے، اون اور بال ہماری پوشاک تھی اور پتھروں اور درختوں کی ہم عبادت کیا کرتے تھے۔ ہماری مصیبتیں اسی طرح قائم تھیں کہ آسمان اور زمین کے رب نے، جس کا ذکر اپنی تمام عظمت و جلال کے ساتھ بلند رہے، ہماری طرف ہمارے ہی طرح کے انسانی عبادات خصائص رکھنے والا ایک نبی بھیجا۔ ہم اس کے باپ اور ماں کو جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تم سے اس وقت تک جنگ کرتے رہیں جب تک تم صرف اللہ اکیلے کی عبادت نہ کرنے لگو، یا پھر اسلام نہ قبول کرنے کی صورت میں جزیہ دینا قبول کر لو۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے رب کا یہ پیغام بھی پہنچایا ہے کہ اسلام کے لیے لڑتے ہوئے جہاد میں ہمارا جو آدمی بھی قتل کیا جائے گا وہ ایسی جنت میں جائے گا جو اس نے کبھی نہیں دیکھی، اور جو لوگ ہم میں سے زندہ باقی رہ جائیں گے وہ فتح حاصل کر کے تم پر حاکم بن سکیں گے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے جی گفتگو تمام کر کے نعمان رضی اللہ عنہ سے کہا لڑائی شروع کرو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔